نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد برادران اسلام، رمضان المبارک کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہر دن رمضان کا اور ہر رات انتہائی قیمتی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، ایک انسان کی زندگی کے لیے انتہائی غنیمت والا تحفہ ہے۔ اس کی ہم سے قدر ہو جائے، اور رمضان المبارک کی قدر وہ اعمال سے ہے کہ اس میں اعمال خیر زیادہ سے زیادہ انجام دیے جائیں، شر سے بچاؤ کیا جائے، گناہوں سے اجتناب۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کا خاص عمل ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ بہت ہی زیادہ مناسبت ہے۔ حافظ حضرات کو اس کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ خود ہی زبان سے ادا ہو جا رہے ہیں۔ ایک خصوصی مناسبت ہے اس شہر اس مہینے کی، اس مبارک مہینے کے ساتھ، اور رحمتوں کا اور مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اسپیشل عشرہ ہوتا ہے۔ پہلا رحمت کا اور اس مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزاد کیے جانے کا۔ اور جو خاص دن اس میں آئے جیسے جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ تو یہ بہت ہی خاص دنوں میں سے ہے مسلمانوں کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہوتا ہے۔ یہ افضل الایام ہے۔ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، رمضان کی جو عید ہوتی ہے وہ، اور قربانی کی جو عید ہوتی ہے وہ، اس سے بھی افضل ہوتا ہے جمعہ۔ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے جمعہ کے دن جو آدمی مرتا ہے وہ شہید لکھا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ وقی عذاب القبر، عذاب قبر سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو جمعہ اور جماعات کا اہتمام مسلمان کے لیے بہت خاص ہے، رمضان المبارک کے جمعہ تو اور بھی زیادہ۔ اور عبادت جو ہے وہ خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، جو اس کا وقت ہوتا ہے خاص عبادتوں کے لیے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، صدقہ اور خیرات ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز اگر ہے تو سوائے ممنوع اوقات کی کبھی بھی پڑھیں، لیکن فرض عبادات جو ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، ان کی حیثیت الگ ہے، ان کی شرائط ہیں۔ تو جمعہ کی نماز یہ اہم ترین اور آکد ترین عبادتوں میں سے ہے مسلمان کے لیے، اور اس کا جو وقت مقرر ہے اس میں ادا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ابھی چند ہفتے پہلے جو میں نے سفر کیا بعض علاقوں کا، تو بڑی عجیب چیز دیکھنے میں آئی، اور ہو رہا ہے بہت کامن طریقے پر کہ جمعہ کے کبھی بھی شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ظہر سے پہلے جو جمعہ شروع کر دیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ اچھا، پھر ہمارے ہندوستان پاکستان سے جو بھائی آئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمیں کچھ پتہ تو ہے نہیں، لہذا ہم دین سے واقف نہیں ہیں، دین سے یہ دوسرا طبقہ ہی واقف ہے، جو وہ بتا رہا ہے بس وہ کر ڈالتے ہیں، بھلے سے کچھ بھی ہو رہا ہو مسئلے کا ستیہ ناسا۔ تو اس وجہ سے جمعہ کے اوقات کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، اور بالکل واضح انداز میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز
ایمان والوں پر فرض کی ہوئی ہے مقررہ وقتوں کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر لکھی ہوئی ہے، یعنی فرض کی ہوئی ہے موقوت، کتابوں موقوتہ، وقت کی قید کے ساتھ میں کہ اس کے داخل ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اس کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے. کوئی جتنی فرض نمازیں ہیں سب کے لیے یہ ہے، فجر کے لیے بھی، ظہر کے لیے بھی، عصر کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، عشاء کے لیے بھی، جمعہ کے لیے بھی ہے. اور یہ بالکل نص قطعی ہے، قرآن پاک ہے. جب کوئی بات قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر اگر اس میں کچھ آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کی اتنی طاقت والی چیز ہی اس کے مقابلے میں آ کے اس کو آگے پیچھے کر سکتی ہے، جس کو ناسخ منسوخ ہونا کہتے ہیں. ناسخ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اس حکم میں کچھ تبدیلی آ گئی، اس کو کینسل کر کے دوسرا حکم دیا گیا وغیرہ، اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام میں. نمازوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہر چیز اپنے وقت مقررہ کے ساتھ میں ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل، ہمیشہ کا عمل یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سورج کے زائل ہونے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا وقت میں ہی ادا کی گئی، ظہر کے وقت سے پہلے کبھی ادا نہیں کی گئی. تو اس کا جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے، اس کے داخل ہونے کا وقت بھی ظہر کا ہے اور اس کے نکلنے کا وقت بھی ظہر کا ہے. اب اگر کوئی آدمی، اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہی پارٹ ہے، نہ خطبہ وقت سے پہلے دیا جا سکتا، نہ نماز وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. اور خلفائے راشدین کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین کے عمل کی مواظبت بھی ظہر کے وقت میں ہی ہے. قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا، بخاری شریف میں اور دیگر جگہوں پر مذکور ہے. اور حضرات خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ ظہر کے وقت میں ادا فرماتے تھے. اس سے پہلے کبھی ظہر کو ادا نہیں کیا، جمعہ کو ادا نہیں کیا گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ ظہر نہیں ہوتی آج کے دن، جس کے اوپر جمعہ فرض ہوتا ہے اس پر ظہر نہیں ہوتی. تو اگر ظہر کوئی الگ چیز ہے جمعہ کے علاوہ تو پھر ظہر ہوا کرتی ہوں. جیسے عیدین کی جو نماز ہوتی ہے وہ ظہر نہیں ہے، اس لیے اس دن کی ظہر معاف نہیں ہوتی ہے. جو لوگ ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں ان لوگوں کی اپنی تھاٹ یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو مسلمانوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، الجمعہ تو عید المومنین، فضیلت والا دن ہے. اور عید کی نماز جو ہے وہ سورج صبح صادق کے بعد میں، سورج نکلنے کے طلوع شمس کے بعد میں 15-20 منٹ کے بعد میں پڑھی جاتی ہے. لہذا جمعہ بھی اس وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ ہے ان کی دلیل. وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے دلیل میں، نہ حدیث شریف ہے دلیل میں. دلیل یہ ہے کہ حدیث میں چونکہ جمعہ کو عید کہا گیا ہے لہذا، اور عید کی نماز ہوتی ہے ظہر سے پہلے، لہذا جمعہ بھی ظہر سے پہلے ہوتا ہے. تو پھر عید کے دن ظہر کی نماز کیوں ہوتی ہے؟ پھر عید کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. معلوم ہوا کہ جمعہ ایک الگ چیز ہے، عیدین الگ چیز ہیں. اور کسی دن کو یہ فضیلت دینا کہ بحیثیت فضیلت کے کہ یہ عید ہے مسلمانوں کی، یہ فضیلت والا دن ہے. ابھی جیسے میں نے سنایا یہ تو عید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی ہے. اس پہ خاص شرف سے پوری کائنات کو اور دنوں میں بنایا گیا، جمعہ کے دن آدم کو بنایا گیا ہے. اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. اور اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا ہے، بجائے جنت سے نکالے گئے بولنے کے زمین پہ آئے بول رہا ہوں میں. جمعہ کو یہ فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، جمعہ کے دن جنت میں گئے، جمعہ کے دن ہی جو ہے نا وہ زمین پر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آنے والی ہے. جمعہ کو یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فضیلت رکھی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسائل کے اعتبار سے بھی اگر کسی سے اس کو تشبیہ دی گئی تو مسائل بھی وہی لاگو ہو جاتے. تشبیہ تو بہت دور کی بات ہے. بعض مرتبہ نسبت پہلی دوسری چیز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک مسلمان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیت اللہ سے بہت زیادہ ہے، یعنی حضور کا مرتبہ بیت اللہ سے بہت زیادہ ہے. ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو. سرکار کی شان کدھر؟ بیت اللہ کی شان کدھر؟ سرکار کی شان بیت اللہ سے بہت زیادہ ہے.
مگر طواف تو سرکار کے مزار کا نہیں ہوتا نہ آپ کا ہوتا ہے. تو نسبت زیادہ ہونے سے، فضیلت زیادہ ہونے سے مسئلہ بھی اٹھا کے وہاں تھوڑی لگا دیں گے. طواف تو صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے. کوئی آدمی نظر مانے کہ مجھے طواف کی عبادت انجام دینی ہے، اب وہ بیت اللہ تو گیا نہیں، مدینہ منورہ جائے اور وہاں جا کے وہ طواف کر لے، تھوڑی اس کی نظر پوری ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. بیت المقدس یہ بھی متبرک مقام ہے، قبلہ رہا ہے انبیاء کا. اب اگر کوئی آدمی بیت المقدس کو عمرہ کر کے آ جائے، بولے میں نے تو عمرہ کر لیا، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ، اس کا نام بیت المقدس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 16 مہینے تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. حکم نہیں لگا دے سکتے. احکام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ توقیفی ہوتے ہیں، ہماری طرف سے اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنا تکا نہیں لگا سکتے. یہ تو تکے کی بات ہوگی. اس لیے جمعہ کا جو وقت ہے وہ ہے جو ظہر کا وقت ہے. سفر میں ہوتے ہیں ہم لوگ، آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کی مسجدوں میں جب نماز میں جانا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، ایسی جگہوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور ہمارے ساتھی بھی اس وقت میں پڑھ کے آ جاتے ہیں. بھائی دوستو یہ بات صحیح نہیں ہے. جو مسئلہ، ایک بات اور بھی بتا دوں، بعض مسائل ہمارے پاس جو ہے نا وہ اماموں کے اختلاف کے بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ نہیں سمجھنا ہے بھائی امام ہی ہے نا، وہ بھی فتوی دیے تو ہے نا، وہ بھی 4 اماموں میں سے ہیں، وہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ وہ حق ہیں 4 کے 4، لہذا کسی ایک کے پیچھے بھی چلتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. ایک آدمی 4 کے پیچھے صحیح نہیں ہو سکتا. 4 صحیح ہونا الگ ہے، ایک کا 4 کے پیچھے میں سے کسی کے بھی پیچھے جانا صحیح تھوڑا ہی ہے. ایک تشبیہ ذہن میں آئی تھی لیکن پھر اس کو ڈراپ کر دے رہا ہوں کہ وہ مناسب شاید نہیں دکھیں گی. بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں زیادہ بہتر کم بہتر والی بات ہے. بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو اجتہادی جو ہوتے ہیں. کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن پاک میں اور احادیث میں بالکل کھلم کھلا لکھے ہوئے ہیں. اس میں اماموں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوتا، اس میں امام آتے ہی نہیں بیچ میں. ہمیشہ امام ان مسائل میں بیچ میں آتے ہیں جو مسئلہ کلیئر لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو قرآن اور حدیث سے نکالنا ہے. اور اس میں بھی حلال حرام کی بہت تفصیل ہے، یعنی بہت مسائل ہیں وہ قرآن پاک میں نظر ہم کو نہیں آتے. جیسے ہماری جسم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں نظر ہم کو نہیں آتی، لیبارٹری میں ہی نظر آتی، ڈاکٹر کو ہی نظر آتی. ایسے قرآن پاک میں ہی ہے سارا دین اور اس کی تفصیلات، مگر ہر ایک کو نظر نہیں آتا. وہ تو جو ہے ہر ایک کو نظر نہیں آ رہا، ایسی چیز میں اماموں کی باتوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس میں کچھ فرق وہ ہوتے ہیں کہ جس میں افضل کم افضل، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے کم بہتر ہے، کر لیے تو اچھا ہے، نہیں کر لیے تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، یا کر لیے تو مناسب نہیں ہے، نہ کرنا زیادہ اچھا ہے. کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں. اس میں لچک ہے، یعنی سختی نہیں کی جاتی، کیونکہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جو ناجائز والی کر دی ہو. لیکن بہت سے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں حلال حرام کا فرق ہے اور جائز ناجائز کا فرق ہے. اس میں اجازت نہیں ہوتی کہ آپ یہ امام کو بھی فالو کر لو، وہ امام کو بھی فالو کر لو، کیونکہ اگر وہ جائز ہے تو ناجائز نہیں ہے، ناجائز ہے تو جائز نہیں ہے. اگر وہ حرام ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، اگر وہ حلال ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا. وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہے. وہاں 4 امام حق پہ نہیں رہتے اس مسئلے میں. آپ جس امام کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اس کو حق پہ سمجھیں گے، وہاں پہ دوسرے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہوگی، مگر حق نہیں ہو سکتا. ظہر کے جمعہ کی نماز کا مسئلہ اور دوسرے اور مسائل بے شمار آتے ہیں ایسے. ان کے اندر یہی بات ہے کہ ظہر کا وقت ہونے سے پہلے کوئی نماز کا وقت ہی نہیں ہے، فرض نماز ہو ہی نہیں سکتی نماز. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں، نماز ہو ہی نہیں رہی، روزہ رکھ بھی رہے ہیں، روزہ ہو ہی نہیں رہا. ظاہر ہے کہ آپ آگے تک کھاتے رہے اذان ہونے تک، وقت بھی ہوگا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے. تو کہاں سے چلتا بھائی؟ یہ تو وہی چلتا والا ہوا جو وضو والا مسئلہ میں نے سنایا تھا اس سے پہلے. ایک مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بھائی بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو ایک صاحب کہنے لگا میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو جائے گی. جب میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں تو میری ہو رہی، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے میری نماز سے؟ تو ایسے ہی روزوں کا مسئلہ ہے. حرام سے افطار کیا جا رہا ہے، حرام سے سحر کی جا رہی ہے، تو کہاں کا روزہ ہے؟ وہ تو بھوک پیاس والی بات ہوگی. اور اوقات کی رعایت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے روزے کا اور پھر بھی آدمی کھائے جا رہا ہے صحیح، تھوڑی سے روزہ ہو جائے گا. مسائل کے اندر بڑی بے احتیاط ہوتی ہے.
ٹوتھ پیسٹ استعمال کر، ایک جگہ میں نے دیکھا لکھا ہوا، ایک صاحب نے مسئلہ دیا ہوا کہ نہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. بھائی کس نے بتایا آپ کو؟ منہ میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح ہے، لیکن ذائقے دار کوئی چیز جائے اور اس کا ذائقہ حلق میں جائے پھر روزہ نہیں رہتا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں کھانے کے لیے پیسٹ تھوڑی لگایا تھا، وہ تو منہ دھونے کے لیے میں نے لگایا تھا. فی نفسی ہی منہ میں اگر چونکہ باہر سے منہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا باہر سے بھی تعلق ہے، اندر سے بھی تعلق ہے. روزے میں نزاکت یہ ہے کہ باہر سے منہ میں ایسی کوئی چیز جائے کہ پھر اس کا کوئی اثر حلق میں نہ جائے. اب کون اتنا اہتمام کرے گا، یا یعنی مطلب یہ کہ قابو میں آ سکتی ہے یہ بات کہ آدمی لگائے تو اور پھر اس کے بعد میں بھی اس کا حلق میں اس کا اثر نہ جائے. پھر ویسے بھی ذائقے کی چیز اگر حلق میں اس کا اثر نہیں بھی جا رہا تو روزے میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کو زبان ابزرو کر لیتی ہے. تبھی تو آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے کہ کڑوا ہے کہ تیز ہے، نمک ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو مکروہ ہے. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے نا کہ عورت اگر مرد کی ظلم کا اندیشہ ہے تو روزے کی حالت میں سالن وغیرہ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے زبان سے، مگر فوراً تھوک دے اس کے بعد، کیونکہ ابھی حلق میں تو نہیں گیا اس کو. وہ اسی وجہ سے گنجائش لکھی ہوئی ہے کہ اس سے آدمی کا روزہ بالکل ٹوٹ جائے، ایسا حکم تو نہیں لگتا، لیکن معرض فساد میں ہوتا ہے وہ، یعنی ٹوٹنے کے موقف میں ہوتا ہے، رزق کی چیز ہے. پیسٹ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی رگڑے جا رہا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو چلا جائے گا، حلق میں جاتا بھی ہے حلق تک. عام طور پر جب منہ دھوتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ حلق تک اس کا اثر جاتا ہے، اجازت نہیں ہو سکتی اس کی. مسائل کے اندر میرے دوستوں بے احتیاطی وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے مسئلے میں. اسی وجہ سے یہ ہے کہ مسئلوں کے اندر یہ فیل آ جائے آدمی میں کہ یہ ہر بات پوچھ کر عمل کی جائے، کیونکہ خود سے آدمی سارا سرچ کر لے، سب تحقیق کر لے، یہ نہیں ہو سکتا. جو فیلڈ میں آدمی نے اپنے 15-10 سال لگائے ہیں اس کو اس لائن کی مناسبت ہو جاتی ہے، واقف ہوتا ہے وہ. اب جس میں اس نے کبھی مستقل وقت نہیں لگایا، یوں چلتے پھرتے معلومات حاصل کرتا رہا، تو وہ ڈیپ میں کیسے جا سکتا ہے، وہ گہرائی میں کیسے جا سکتا ہے، وہ مسائل کی نہیں جا پاتا. وہ اس کا راستہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو محقق علماء کرام کے فتاوی ہیں ان سے پوچھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے. ہر جائز ناجائز چیز میں اسی کا اہتمام ہے. اور جس امام کے ہم فالوور ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی تحقیق قرآن و حدیث سے سب سے زیادہ قریب یقین کرتے ہیں. صحیح تشریح قرآن پاک کی انہوں نے کی ہے، اس پر ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں. صحیح حدیث انہوں نے تشریح کی ہے حدیثوں کی، اس پر ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں. حدیثوں سے اور قرآن پاک سے مسائل نکالنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ان میں تھی، اس میں ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ کوشش حدیثوں کو سب کو کھنگالنے کی، ٹٹولنے کی، جمع کرنے کی، معلومات کرنے کی، اس پر ہم ٹرسٹ ان کے اوپر کرتے ہیں. تو امت کا بڑا طبقہ پہلی صدی سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا رہا ہے. اس لیے ان کا نام ہی امام اعظم ہے، اور اسی لیے پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ ان کے فالوور ہیں. امام ابو حنیفہ جس وقت 4 مصلے حرم میں ہوتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب احناف کی حکومت تھی وہاں پہ، تو ان کے پاس اتنی رعایت تھی کہ بھائی جو شافعی مسلک والا ہے وہ شافعی امام پڑھا لے، جو مالکی ہے وہ مالکی پڑھا لے، جو حنبلی والے لوگ حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، ان کا امام پڑھا لے. چونکہ حج کے مسئلوں میں تو اور بھی زیادہ نزاکت ہے، تو بھائی سب چیز احتیاط سے ہو جائے، تو ویسا ہوتا تھا. تو تینوں مسلوں کے پاس چھوٹا سا ہی گروپ ہوتا تھا. سب سے پورا جو مطاف کو گھیر لیتا تھا وہ احناف کو ہی ہوتا تھا. ہر زمانے میں ایسے ہی تھا. تو بعد میں پھر یہ سیاست بنی، اس میں آ کے یہ کیا گیا. خیر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو کہ انہوں نے اپنی حکمت سے وہ چیز کی. ہم ان کے اوپر زیادہ بول بھی نہیں سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ مسائل کے اندر فرق ہوتا ہے. اور جو بعض مسئلے ایسے ہیں کہ اس کے عمل کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، چاہے آپ رمضان میں بھی جا کے کریں. جیسے وطر جو ہے احناف کی توڑ کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. وطر واجب ہے احناف کے پاس، دوسروں کے پاس واجب ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہا نا. اور 3 رکعت ہیں، ان کے پاس 3 رکعت ہے ہی نہیں. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. سلام پھیرنے کا مطلب نماز سے باہر ہونا ہے. تو 2 رکعت کے بعد نماز سے باہر ہو گئے تو آپ تیسری رکعت میں نماز پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تیسری رکعت تو ہوئی نہیں پھر آپ کی، وہ 1 رکعت ہی ہوئی وہ. اسی لیے وہاں اگر رمضان میں عمرے وغیرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو 3 رکعت کے بعد ایک چوتھی رکعت اور پڑھنا ہوتا ہے ہم کو احناف کو، کیونکہ وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو وطر اپنی پڑھنی پڑتی ہے. ان کی دعا میں شریک ہونے کے لیے، وہ وہاں کی اجتماعیت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے امام صاحب کے ساتھ وطر پڑھ لیں گے آپ. اور جب وہ تیسری رکعت پہ سلام پھیریں گے جو کہ 1 رکعت ہے، وہ 1 رکعت پہ تو آپ دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے. طریقہ اس کا یہی ہے. 4 رکعت پورے کرتے ہیں فقہ حنفی کے جو لوگ ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی وطر الگ پڑھنا پڑتا ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ان کے ذمہ قضا ہے، ہوئی نہیں وہاں پہ، ہوتی نہیں وہ، کیونکہ فقہ حنفی میں تو 3 رکعت سے کم ہے ہی نہیں. الوتر حق واجب، حدیث میں وہ حق واجب ہے.
وطر کی قضا کرنے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے، تو عام سنتوں کی طرح تو وہ ہے نہیں کہ اس کو ایسا ٹریٹ کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، صحیح اور غلط کے، ان کے اندر نہیں ہوتا ایسا کہ اماموں میں جو یہ امام نہیں بول رہے نا دوسرے امام بول رہے نا، چلو مسائل ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں ہم کہتے ہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں کسی اور دوسرے امام کے پاس گنجائش ہے گیا اس کا کیا مطلب ہے آپ کے پوچھنے کا مطلب؟ بس اگر معلوم ہو جائے گنجائش ہے کہ نہیں، ذہن میں یہ بتاتا، پوچھنے والے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے امام کی تحقیق یہ ہے، لیکن دوسرے جب امام کی یہ تحقیق ہے تو چل سکتی ہے چیز، کیونکہ آخر وہ بھی تو تحقیقی ہے نا۔ ویسا نہیں ہے مسئلہ، وہ یہ اجتہادی مسائل کے اندر ویسی لچک نہیں پائی جاتی۔ اس لیے میرے دوستو اس کے اندر آپ کو ایک فوکس کرنا پڑتا ہے ایک بات پر، ایک دلیل پر۔ ایک چیز کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ حلال ہے، پھر وہ حرام نہیں ہوگی۔ ایک چیز کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ حرام ہے، پھر وہ حلال نہیں ہوگی۔ کچھ اعلان ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیو وے میں گاڑیاں رکھ دی گئی ہیں اور جو معذور لوگ ہیں وہ ایلیویٹر تک بھی نہیں آ سک رہے۔ پتہ نہیں کیا بےہودگی کرتے ہیں آپ لوگ۔ کتنی مرتبہ بولا کہ بھائی ڈرائیور مت رکھو، اس بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بتا دیا گیا کہ بھائی یہاں مت رکھو تو تھوڑا دور جا کے پارک کر لو، مگر وہ گھسا دیتے پھر، اور نکلتے بھی پھر جلدی نہیں، نماز کے بعد میں بھی بیٹھے رہیں گے یہاں پہ مسئلے پوچھ لیتے ہوئے، اور وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ مسئلے پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں، وہ جائز ہے کہ جائز نہیں۔ عجیب چکر ہے۔ اور رمضان میں بھی جو آدمی ایذائے مسلم سے احتیاط نہ کرے، مسلمان کو تکلیف دینے سے احتیاط نہ کرے، کہتا نہیں ہے بھائی اس کے پاس ایذائے مسلم تو حرام ہے، بالکل مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہم $4 $1 کے واسطے دوسرے لوگوں کی غلامی کرتے ہیں اور ایسے اصول کی پابندی وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ ذرا بے اصولی نہیں ہوتی۔ ہم جا کے باہر ایسے ہی پارک کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں تو ایسے ہی پارک کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں تو ایسے ہی پارک کرتے ہیں۔ مذہب جہاں پہ ہے وہیں بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ بھائی خدا کی بندو سمجھا کرو اس بات کو کہ آپ کو دور جگہ ملی تو ٹھیک ہے آپ دیر سے کیوں آئے، ٹھیک ہے دور پارک کر کے آؤ، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، اور اصولاً تو جمعہ کو پیدل ہی آنے کا ہے، تو جتنا دور پارک کر کے آ جاؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور پھر کوشش آدمی کر لے پہلے سے تو اس کو مل جاتی ہے سہولت سے جگہ۔ ہر بار میں یہ عرض کر رہا، دیکھ لیں میرے دوستو جس کی بھی ہے برائے مہربانی نماز سے پہلے ہی وہاں سے منہ کر لیں، اور ہم لوگ یہ طے کر رہے ہیں کہ جو ڈرائیو میں پارک ہوگی اس کو ہم بول دیں گے ٹو ٹرک والوں کو کہ ٹوئنگ والوں کو کہ بھائی ٹو کر لیا کریں، تو اس کو لاگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ برابر یہ مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ جمعہ کا وہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں یہی، قرآن پاک میں یہی ہے، حدیث شریف میں یہی ہے، اور حضرات خلفائے راشدین کا عمل بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لی۔